سامعین کرام، بھائیوں اور بہنوں، دیویوں اور سجنوں، آپ کا داستان گو سید تصدق حسین بخاری پاکستان کے قدیم ترین شہر ملتان سے آپ کے لیے ایک بہت ہی پرانی داستان لے کر حاضر ہے۔ یہ کہانی ہے، اس کہانی کے جو دو کردار ہیں سلمیٰ اور آجا، یہ بدو عرب کے صحراؤں اور سنگلاخ پہاڑوں میں رہنے والے دو کرداروں کی کہانی ہے۔ آجا اور سلمیٰ کی عشقیہ کہانی سعودی عرب کی قبل از اسلام کی صدیوں پرانی لوک داستان ہے، جو سعودی عرب کے علاقے حائل کے شمار پہاڑوں کے دامن میں پیش آئی۔ جبل آجا اور جبل سلمیٰ اب دو پہاڑوں کے نام ہیں جو عشق کرنے والے دو مشہور عاشق معشوق کے نام پر رکھے گئے ہیں، اور اب یہ ایک تفریحی مقام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں پہاڑ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی طرف کھسک رہے ہیں تاکہ آپس میں گلے مل سکیں۔ زندگی میں تو ظالم معاشرے نے انہیں ملنے نہ دیا، اب موت کے بعد صحیح وہ گلے تو مل لیں۔ صدیوں پہلے اس علاقے میں امالکا قوم آباد تھی۔ اس قبیلے کے ایک نوجوان آجا کو اپنے پڑوسی قبیلے کی ایک لڑکی سلمیٰ سے پیار ہو گیا۔ دونوں لڑکپن میں ایک قبائلی تہوار اور میلے میں ملے اور پہلی نظر میں ایک دوسرے پر سو دل و جان سے فدا ہو گئے۔ بدقسمتی سے دونوں قبائل میں پرانی دشمنی صدیوں سے چلی آ رہی تھی، لہذا جب آجا نے اپنے والدین سے سلمیٰ کے ساتھ شادی کرنے کے عندیے کا اظہار کیا تو وہ سیخ پا ہو گئے اور اسے گھر سے نکال دیا۔ آجا شمار پہاڑوں کی ایک غار میں جا کر مقیم ہو گیا اور دن رات سلمیٰ کی رٹ لگاتا رہتا۔ کسی درخت سے جنگلی پھل توڑ کر کھا لیتا اور چشمے کے پانی سے پیاس بجھا لیتا۔ اس کی زندگی کا نصب و لعن سلمیٰ کو یاد کرنا اور جائز و ناجائز طریقے سے اس کا حصول تھا۔ اس نے اپنے ایک دوست کی بیوی ہندا کے ذریعے سلمیٰ سے پیغام رسانی کا سلسلہ شروع کیا اور سلمیٰ کو مجبور کیا کہ وہ بھی کسی طرح گھر سے بھاگ کر شمار پہاڑ کی اس غار میں آ جائے جہاں وہ کافی عرصے سے مقیم تھا۔ سلمیٰ کئی دن متذبذب رہی، آخر ایک دن وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آجا کے پاس اس کی غار میں جا چھپی۔ پہلے تو انہوں نے اپنے مدتوں کی پیار کی بھوک پیاس مٹائی، پھر دونوں وہاں تنگی ترشی کے ساتھ محبت بھری زندگی گزارنے لگے۔ آجا کے گھر والوں نے تو اسے پہلے ہی تیاگ دیا تھا، مگر سلمیٰ کے گھر والے سخت پریشان تھے۔ بیٹی کے ساتھ ساتھ ان کی عزت اور غیرت بھی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ وہ ہر ممکن طریقے سے سلمیٰ کو تلاش کر رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے سلمیٰ کی اس سہیلی ہندا کو پکڑ لیا اور جو آ کر سرگوشیوں میں اسے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی تھی۔ سلمیٰ کے بھائی اسے اغوا کر کے اپنے گھر لے آئے ہندا کو اور اس سے اپنی بہن کا اتا پتہ پوچھا، مگر وہ لا علمی کا اظہار کرتی رہی۔ پھر بھی جب انہوں نے اس کے ساتھ دست درازی شروع کی اور اسے عصمت دری کی دھمکی دی تو اس نے سلمیٰ اور آجا کے عشق اور اس غار کا پتہ بتا دیا جہاں دونوں چھپے ہوئے تھے۔ سلمیٰ کے بھائی غار میں پہنچے اور دونوں کو پکڑ کر خوب مارا پیٹا اور سلمیٰ کو گھسیٹتے ہوئے گھر کی طرف لے چلے۔ جب وہ شمالی پہاڑ کو عبور کر رہے تھے تو اچانک سلمیٰ نے اپنا ہاتھ اپنے بھائی کے ہاتھ سے چھڑایا
اور پہاڑ کی چوٹی سے نیچے وادی میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ دوسری طرف جنوبی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوا آجا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ سلمیٰ اس کی خاطر جان قربان کر چکی ہے تو اس نے بھی پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگا کر خود کو ہلاک کر لیا، اور دونوں عرب لوک داستان میں امر ہو گئے۔ یہ جگہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ وہ علاقہ ہے جہاں حاتم طائی کا محل اس جگہ کے قریب ہوا کرتا تھا۔ آپ اس تصویر میں حاتم طائی کے محل کے کھنڈرات ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہ چیز اب ایک تاریخی مقام بن گیا ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی سلمیٰ اور آجا۔